تھائرائڈ کی بیماری بہت کامن ہے اور یہ دو طرح کی ہوتی ہے. ایک جس کو ہیپوتھائرائڈزم کہتے ہیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے جسم میں تھائرائڈ کا کم ہو جانا، اور دوسرا جس کو ہائپر تھائرائڈزم بولتے ہیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ تھائرائڈ ہارمون کا آپ کے جسم میں بڑھ جانا. یہ بہت کامن بیماری ہے. کروڑوں لوگ تھائرائڈ ڈیزیز کا شکار ہیں اور اس کے لیے دوائی استعمال کرتے ہیں. تھائرائڈ ہارمون ہمارے جسم کے اندر ہمارا میٹابولزم کنٹرول کرتا ہے. کسی طریقے سے اگر آپ کے جسم میں تھائرائڈ ہارمون کم ہو جائے، یعنی آپ کو ہیپوتھائرائڈزم ہو جائے، تو آپ سست پڑ جائیں گے، لیزی ہو جائیں گے. آپ کا جو جسم ہے وہ جو ہے خشک ہونا شروع ہو جائے گا، اور آپ کی جو انزائٹی ہے، ڈپریشن ہے، وہ بڑھ جائے گی. آپ کا وزن بڑھ جائے گا، آپ کی یادداشت یا جو میموری ہے وہ کم ہونا شروع ہو جائے گی. آپ قبض کا شکار ہو جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا جو بال ہیں وہ گرنے لگ جاتے ہیں. آپ کے بال ڈرائی یا خشک ہو جاتے ہیں، اور آپ کی جلد بھی خشک ہونا شروع ہو جاتی ہے. آپ کو بیسیکلی اگر یہ علامات ہیں تو آپ کو اپنا تھائرائڈ فنکشن ٹیسٹ کرانا چاہیے، جس کے اندر TSH، T3 اور T4 دیکھے جاتے ہیں. اگر کسی طریقے سے آپ کو ہیپوتھائرائڈزم ہے تو آپ کے جسم میں اور آپ کی رپورٹ میں جو TSH ہے وہ بڑھا ہوا ملے گا، T3 اور T4 آپ کے جسم میں کم ہو جائے گا، تو آپ اس چیز کا شکار ہو جائیں گے اور آپ کو اس کے لیے تھائروکسن یوز کرنی پڑتی ہے. بہت سارے لوگوں کو یہ سوال ہوتے ہیں کہ وہ تھائروکسن استعمال کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی ان میں یہ علامات پرسسٹنٹ رہتی ہیں، آ رہی ہوتی ہیں. ایسی کون سی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے جو تھائروکسن ٹیبلٹ ہے وہ صحیح طریقے سے آپ کے جسم میں ابزارب نہیں ہو رہی ہوتی، آپ کے جسم میں وہ کام نہیں کر رہی ہوتی، اور آپ کو یہ دوائی یا گولی کس ٹائم لینی چاہیے، آج میں آپ کو اس ویڈیو میں یہ سب ڈیٹیل میں بتاؤں گا. سب سے پہلے تو آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ یہ دوائی آپ کو ارلی مارننگ یا خالی پیٹ استعمال کرنی ہے. صبح سویرے جب آپ اٹھتے ہیں بغیر کچھ کھائے پیے آپ کو یہ دوائی استعمال کرنی ہے. اور اس کے بعد دوسرا سوال یہ ہے کہ ایسی کون سی چیزیں ہیں اگر آپ وہ کھا لیں گے جو تھائروکسن ہے اس کی ایبزارپشن وہ آپ کے جسم میں صحیح طریقے سے ایبزارب نہیں ہوگی اور اثر نہیں کرے گی. اس میں پہلے نمبر کے اوپر ہوتا ہے سویا پروڈکٹ. سویا ملک یا سویا پروڈکٹ اگر آپ استعمال کریں گے تو وہ تھائروکسن کے ساتھ انٹریکشن کرتا ہے اور تھائروکسن کی ایبزارپشن کو کم کر دیتا ہے. اسی لیے آپ نے تھائروکسن لینے کے 3 یا 4 گھنٹے تک کوئی بھی سویا پروڈکٹ استعمال نہیں کرنا. دوسرے نمبر کے اوپر ہوتا ہے کیفین پروڈکٹ کا استعمال کرنا، جس میں چائے ہو گئی، کافی ہو گئی، اسموکنگ ہو گئی، یا ایسے کیفین پروڈکٹ جو کسی طریقے سے آپ لیتے ہیں تو آپ نے وہ بھی استعمال نہیں کرنے، کیونکہ کیفین آپ کے جسم میں میٹابولزم کو فاسٹ کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے جو آپ کی تھائروکسن ہے وہ ایفیکٹ نہیں کر پاتی، آپ کی گٹ موٹیلٹی بڑھ جاتی ہے اور وہ آپ کے جسم میں پراپر کام نہیں کر پاتی، جس کی وجہ سے آپ کا جو ہیپوتھائرائڈزم ہے وہ ورس ہوتا ہے، وہ ٹھیک نہیں ہو پاتا. تو یہ چیز لازمی نوٹ کیجیے گا کہ آپ کو 3 سے 4 گھنٹے کے لیے کیفین، چائے، کافی کا استعمال بھی نہیں کرنا. تیسرے نمبر کے اوپر ہوتا ہے فائبر پروڈکٹ. ویسے تو فائبر پروڈکٹ ہمارے لیے بہت فائدہ مند ہے، لیکن آپ نے اگر تھائروکسن لی ہوئی ہے تو اس کے 1.5 یا 2 گھنٹے تک آپ نے کوئی فائبر پروڈکٹ بھی استعمال نہیں کرنا، جس میں سبزیاں ہو گئی، فروٹ ہو گئے، اسپاگول ہو گیا. یہ چیزیں آپ کو استعمال نہیں کرنی تاکہ ایبزارپشن جو ہے تھائروکسن کی وہ مکمل طور پر ٹھیک ہوتی رہے. اور چوتھے نمبر کے اوپر ہوتا ہے آپ کو ہربل پروڈکٹ، ہربل ریمیڈیز اور ہربل ڈرنکس بھی اس کے ساتھ استعمال نہیں کرنی، جس میں B1 ہے، B6 یا B کمپلیکس ہے یا بایوٹین ہے. یہ بھی آپ کے تھائروکسن کے ساتھ انٹریکشن کرتا ہے اور جو آپ کی آنتوں کی موٹیلٹی ہے اس کو بڑھانے کی وجہ سے تھائروکسن آپ کے جسم پر ایفیکٹ نہیں کرتی، اثر نہیں کرتی، اور آپ کی جو تھائرائڈ ہارمون ہے وہ بیلنس نہیں رہتا اور آپ میں یہ سمٹم جو ہے وہ پرسسٹنٹ رہ جاتے ہیں. اسی لیے آپ نے سب سے پہلے یہ کام کرنا ہے، اگر آپ تھائروکسن لیتے ہیں تو آپ نے نیند سے اٹھ کے سب سے پہلے یہ گولی استعمال کرنی ہے. اس کے آدھے گھنٹے تک آپ کو کچھ بھی استعمال نہیں کرنا، اور اس کے آدھے گھنٹے بعد آپ جو ہے بریک فاسٹ یا ناشتہ استعمال کر سکتے ہیں. تو آپ کو تھائروکسن ٹیبلٹ جو ہے وہ خالی پیٹ استعمال کرنی ہے، کیونکہ اگر آپ کا تھائرائڈ کنٹرول میں نہیں رہے گا تو یہ آپ کے جسم میں ویٹ گین کروائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے جسم میں جو کولیسٹرول کا لیول ہے اس کو بھی بڑھا دے گا. یہ آپ کو کارڈک پیشنٹ بھی بنا سکتا ہے، کولیسٹرول کو بڑھا کے آپ کی نسیں بھی بلاک کروا سکتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جب آپ نیولی ڈائگنوز ہوتے ہیں تھائرائڈ ڈیزیز کے، یا آپ کو ہیپوتھائرائڈزم ہے اور آپ کو گولی پہ رکھا جاتا ہے، تو آپ انیشیل فیز کے اندر ہر دوسرے یا تیسرے مہینے اپنی باڈی کا
تھائرائڈ پروفائل لازمی کراتے رہیے گا، لیکن اس کے بعد جیسے یہ کنٹرول میں آ جاتا ہے تو پھر آپ 6 یا 8 مہینے بعد بھی اس کو ریپیٹ کرواتے رہیے گا، دیکھتے رہیے گا کہ کہیں آپ کا جو TSH ہے وہ بڑھ تو نہیں رہا اور T3 اور T4 آپ کے کنٹرول میں ہے یا نہیں ہے۔ تو مقصد یہ کہ اگر آپ تھائروکسین ٹیبلٹ استعمال کرتے ہیں، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ آپ کو ارلی مارننگ اور خالی پیٹ استعمال کرنی ہے، اور دوسرے نمبر کے اوپر جو میں نے اوپر والی پروڈکٹس بتائی ہیں، یہ آپ نے اگر تھائروکسین ٹیبلٹ استعمال کر رہے ہیں تو آپ نے 3 سے 4 گھنٹے یہ چیزیں استعمال نہیں کرنی، تاکہ وہ آپ کے جسم میں اور آپ کی آنتوں میں پراپر ایبزارب ہو جائے اور آپ کے جسم میں پراپر اس کا ایفیکٹ ہونا شروع ہو جائے، اور اس کے بعد آپ یہ چیزیں استعمال کر سکتے ہیں۔ ویڈیو کو لائک کیجئے گا، اپنے دوستوں سے شیئر کیجئے گا، اور میرے یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔